السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے 2 کلاس کا سبق نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبق کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ مکے کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کیں لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم پر پڑوس کے ملک حبشہ ہجرت کر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی کہ وہ غنی یعنی مالدار مشہور ہو گئے تھے۔ غنی کا مطلب مالدار ہوتے ہوئے بھی وہ نہایت سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ اپنی دولت سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ مدینے میں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی پریشانی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی یہودی سے ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بار مدینے میں قحط پڑا۔ شہر میں تھوڑا بہت غلہ تھا، بہت مہنگا ہو گیا۔ غریب خرید نہیں سکتے تھے اور بھوکے رہ رہے تھے۔ ایسے میں آپ نے دوسرے شہروں سے اناج خرید کر منگوایا۔ جب اناج سے لدے ہوئے اونٹ مدینے پہنچے تو کئی تاجر آپ کے پاس آئے اور کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیچ دیں، ہم آپ کو 10% یعنی 100 روپے پر 10 روپے نفع دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تو 70 گنا نفع مل رہا ہے، یہ کہا اور سارا اناج غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 70 گنا ثواب دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نوروں والا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کئی علاقے فتح کیے اور دور دور تک اسلام پھیلایا۔ یہ تھا ہمارا لیسن، آگے ہم اس کی مشق کریں گے۔
آگے ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں ہے جواب دیں، سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ بہت مالدار تھے، اس لیے آپ کو غنی کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان سب سے زیادہ حیادار انسان ہیں۔ آگے جملے بنانے ہیں۔ ان الفاظ کے جملے لکھیے۔ کیا ہے لفظ؟ الفاظ کیا ہے؟ دعوت: حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ ہجرت: جب دشمنوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ پڑوس کے ملک ہجرت کر گئے۔ حضرت عثمان غنی: ایک بار مدینے قحط پڑ گیا۔ قحط ہے تو قحط کا جملہ بنے گا، ایک بار مدینے قحط پڑ گیا۔ آگے تاجر: تاجر کا جملہ: حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، یعنی مالدار تھے۔ خلیفہ: حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اگلا ہے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیں۔ قبول کرنے پر اسلام: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ اس کا جملہ سیدھا کر کے لکھیں گے۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ اگلا ہے کی خرچ دولت اپنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر بھلائی کی پر۔ اب اس کا سیدھا جملہ: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر اپنی دولت خرچ کی۔ اگلا ہے قحط پڑا میں ایک بار مدینے، تو اس کا سیدھا جملہ: ایک بار مدینے میں قحط پڑا۔ آگے ہے جملوں کو تبدیل کر کے لکھیے۔ جیسے میں اسکول گیا، تو اس کا آگے لکھنا ہے میں اسکول نہیں گیا۔ اس کا ہے میں نے کھانا کھایا، تو ہم لکھیں گے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ادھر لکھا ہے اس نے گھر پر کام کیا، تو ادھر لکھنا ہے اس نے گھر کا کام نہیں کیا۔ ادھر لکھا ہے آج بہت تیز دھوپ ہے، ادھر لکھنا ہے آج بہت تیز دھوپ نہیں ہے۔ تم کل بازار گئے تھے، تم کل بازار نہیں گئے تھے۔ یہ ہماری مشق تھی۔ اب یہ ہماری مشق ختم ہوئی۔ میں ٹیوٹر ہوں، اگر کسی نے آن لائن ٹیوشن پڑھنی ہو تو ضرور رابطہ کریں۔